محمد وآل محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. سامعین نظام، آج آپ حضرات کے سامنے احادیث کی روشنی میں جمعہ کے دن کے فضائل اور جمعہ کے مسنون اعمال بیان کیے جا رہے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کے دن کی بڑی فضیلتیں مختلف احادیث میں بیان فرمائی ہیں. صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نقل کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے بہتر دن جس پر سورج طلوع ہوتا ہے وہ جمعے کا دن ہے. جمعے ہی کے دن حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا. جمعے ہی کے دن میں وہ جنت میں داخل کیے گئے اور جمعے ہی کے دن ان کو جنت سے نکالا گیا. اور جمعے کے دن نماز جمعہ تمام آداب کا لحاظ رکھتے ہوئے ادا کرنے کی بڑی فضیلتیں وارد ہوئی ہیں. صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نقل کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے جمعے کے دن وضو کیا اور اچھے طریقے سے وضو کیا. اچھے طریقے کا مطلب زیادہ سے زیادہ 3 مرتبہ دھونا ہے، نہ کہ بلا ضرورت پانی کا اسراف کرنا ہے. تو اچھی طرح وضو کرے اور پھر جمعہ پڑھنے کے لیے مسجد کو آئے اور کان لگا کر امام جب خطبہ دے رہا ہو تو خطبہ سنے اور دوران خطبہ خاموش رہے. تو فضیلت یہ ہے کہ اس کے اس جمعہ سے دوسرے جمعہ تک کی درمیانی تمام گناہ اور اسی طرح مزید 3 دن کے گناہ معاف کر دی جاتے ہیں. اس حدیث سے ایک بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ نماز جمعہ کے لیے گھر سے وضو کر کے مسجد جانا چاہیے، یہ مستحب ہے. اسی طرح شارح حدیث لکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 10 دن کے گناہوں کی معافی کے بارے میں بتایا ہے تو اس سے صغیرہ گناہ مراد ہیں. کبیرہ گناہوں کے لیے توبہ شرط ہے، اور اسی طرح اگر گناہ کا تعلق کسی بندے سے ہے تو اس سے معافی تلافی کرنا ضروری ہے. صرف جمعہ کی نماز ادا کرنے سے حقوق العباد معاف نہیں ہوں گے. جمعے کے دن کے مسنون اعمال میں ایک عمل سورۃ الکہف کی تلاوت کا بھی ہے. ترغیب و ترہیب کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے جمعہ کے دن سورۃ الکہف پڑھی اس کے قدموں کے نیچے سے لے کر آسمان تک نور پیدا ہوتا ہے جو قیامت کے دن اس کے لیے روشنی کا کام دے گا. اسی طرح جمعہ کے مسنون اعمال میں ایک عمل بکثرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا بھی ہے. سنن ابی داؤد کی روایت ہے، حضرت اوس رضی اللہ تعالی عنہ نقل کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے دنوں میں سب سے زیادہ فضیلت والا دن جمعے کا دن ہے، پس تم اس دن مجھ پر بکثرت درود بھیجا کرو، اس لیے کہ تمہارا درود مجھ پر پیش کیا جاتا ہے. اسی طرح جمعے کے مسنون اعمال میں سے یہ بھی ہے کہ جمعے کے دن اچھی طرح غسل کیا جائے.
اچھے کپڑے پہنے جائیں، تیل لگایا جائے اور خوشبو استعمال کیا جائے، اور پھر مسجد پہنچ کر نماز جمعہ ادا کی جائے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نقل کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص جمعہ کے دن غسل کرے، اپنی طاقت کے مطابق پاکیزگی حاصل کرے، تیل لگائے یا اپنے گھر میں موجود خوشبو استعمال کرے، پھر وہ گھر سے نکلے اور مسجد میں دو آدمیوں کے درمیان گھس کر ان کے درمیان تفریق نہ کرے۔ پہلے سے دو لوگ مسجد میں صف میں ایک ساتھ بیٹھے ہوں تو ان کے درمیان گھس کر ان کے درمیان تفریق پیدا نہ کرے، انہیں تکلیف نہ پہنچائے۔ پھر جتنی رکعتیں مقدر میں ہوں 2-4 رکعتیں سنت نمازیں پڑھیں، اور پھر جب امام خطبہ دینے لگے تو خاموشی سے خطبہ سنیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس جمعہ سے دوسرے جمعہ تک کی درمیانی مدت میں ہونے والے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے جمعے کے دن ایک ایسی گھڑی رکھی ہے جس گھڑی میں جو بھی بندہ دعا مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی وہ دعا ضرور قبول فرماتے ہیں۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نقل کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا، جمعے میں ایک ایسی گھڑی ہے جس مسلمان بندے کو میسر آ جائے اور وہ کھڑا ہو کر نماز پڑھ رہا ہو تو وہ اللہ سے جس چیز کا بھی سوال کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے وہ ضرور عطا فرما دیتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے اس گھڑی کے مختصر ہونے کا اشارہ کیا۔ اب وہ کون سی گھڑی ہے جو دعا کی قبولیت کی ہے جمعہ کے دن؟ اس سلسلے میں علماء نے مختلف اقوال نقل کیے ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ جب خطیب خطبہ دینے کے لیے ممبر پر قدم رکھتا ہے اس وقت سے لے کر امام صاحب کے سلام پھیرنے تک وہ گھڑی ہے جو دعا کی قبولیت کی گھڑی ہے۔ اور دوسرا قول یہ ہے کہ یہ قبولیت کی گھڑی نماز عصر کے بعد سے لے کر نماز مغرب سے پہلے تک ہے۔ تو اس لیے جمعے کے دن ہمیں خاص طور پر دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اسی طرح جمعے کے دن اول وقت میں مسجد پہنچنے کی کوشش کریں، یہ مسنون ہے اور اس میں بڑی فضیلتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہیں۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نقل کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے جمعہ کے دن اچھی طرح غسل کیا پھر نماز جمعہ کے لیے مسجد گیا پہلے نمبر پر، تو گویا کہ اس نے ایک اونٹ اللہ کی راہ میں قربان کیا، اور اس کے بعد دوسرے نمبر پر جو شخص مسجد گیا اس نے گویا کہ ایک گائے اللہ کی راہ میں قربان کی، اور جو تیسرے نمبر پر مسجد گیا اس نے گویا کہ سینگوں والا مینڈا اللہ کے راستے میں قربان کیا، اور جو چوتھے نمبر پر مسجد میں گیا اس نے گویا ایک مرغی اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیا، اور جو پانچویں نمبر پر مسجد گیا گویا کہ ایک انڈا اللہ کی راہ میں صدقہ کیا۔ پھر جب امام صاحب خطبہ دینے کے لیے ممبر پر قدم رکھتے ہیں تو یہ فرشتے جو نماز کو آنے والوں کی فہرست بنا رہے ہوتے ہیں اور نام درج کر رہے ہوتے ہیں تو اپنا رجسٹر بند کر کے جمعے کا خطبہ سننے کے لیے وہ ممبر کے قریب بیٹھ جاتے ہیں، حاضر ہو جاتے ہیں۔ تو اس کے بعد آنے والے لوگوں کا نام اس فہرست میں درج نہیں ہوتا، لیکن آج ہم مسجدوں میں دیکھتے ہیں کہ عموماً لوگ
مسجد میں جمعہ کی نماز کے لیے اس وقت پہنچتے ہیں جب کہ امام صاحب نماز کے لیے تکبیر تحریمہ کہہ رہے ہوتے ہیں، جب کہ امام صاحب خطبے سے فارغ ہو کر نماز پڑھانے کے لیے ممبر سے اتر چکے ہوتے ہیں، اور خطبہ سننے کا ہم میں کوئی شوق نہیں ہے۔ خطبہ، بیان، نصیحت، دین کی باتیں سننے کی کوئی رغبت ہمارے اندر موجود نہیں ہے۔ یہ ہمارے نصیحت کے لیے، ہماری عبرت کے لیے، ہماری اصلاح کے لیے بھی نقصان دہ ہے، اور ساتھ ہی ساتھ جمعے کی جو فضیلت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے، اس فضیلت سے محرومی کا بھی سبب ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں نماز جمعہ کی پابندی کرنے کی اور تمام آداب کا لحاظ رکھنے کی اور جمعہ کے دن کے مسنون اعمال کا اہتمام کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔